پختونخوا میں تباکن سیلاب کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ صوبائی حکام کے مطابق اموات کی تعداد 325 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ بنیر اور شانگلہ سمیت مختلف اضلاع میں 150 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈی جی اسفندیار خٹک نے اتوار کی نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ریونیو اسٹاف کی جمع کردہ تفصیلات کے مطابق تلاش جاری ہے۔ ملک بھر میں جون سے بارشوں اور سیلابی واقعات میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 657 بتائی جا رہی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 156 ہے۔ سیلابی تباہ کاریوں کے پیش نظر خیبر پختونخوا حکومت نے متاثرہ اضلاع کے لیے 800 ملین روپے کے ریلیف فنڈز جاری کر دیے ہیں، جبکہ شدید متاثرہ ضلع بنیر کے لیے اضافی 500 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید 2 سے 3 بارشوں کے اسپیلز کے امکان کے پیش نظر وفاقی کابینہ کے ارکان کو ہدایت کی ہے کہ کے پی کے بدترین متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیوں کی ذاتی نگرانی کریں۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ وفاقی کابینہ کے ارکان اپنی 1 ماہ کی تنخواہ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے عطیہ کریں گے۔ سندھ حکومت کی جانب سے تباکن سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر کہا گیا ہے کہ ہم سب مل کر اس بحران پر قابو پا لیں گے۔ اب بڑھتے ہیں کراچی کی صورتحال کی جانب۔ وزیر بلدیات سندھ سعید گری نے مختلف ٹاؤنز چیئرمینز، میونسپل کمیٹی کے چیئرمینز اور میونسپل کمشنر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے بارشوں کے بعد کی صورتحال سے متعلق تفصیلات طلب کی ہیں۔ سعید گری نے ہدایت کی ہے کہ کراچی کے تمام ٹاؤنز اور یو سیز کے چیئرمینز اور میونسپل کمشنرز فوری طور پر بارشوں کے باعث سڑکوں سے پانی کی نکاسی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر تمام وسائل بروئے کار لائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں اہم شاہراہوں کو کلیئر کیا جائے تاکہ متاثرہ علاقوں میں مشینری اور دیگر سامان کی ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر بلدیات کے مطابق تمام بلدیاتی ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور پورا عملہ نکاسی آب کے کام میں مصروف رہے گا۔ پہلے مرحلے میں اہم شاہراہوں کے بعد چھوٹی سڑکوں اور گلی محلوں کو بھی پانی سے صاف کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس دوران شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بارشوں کے بعد سڑکوں پر پانی کی وجہ سے اپنی نقل و حرکت کو محدود رکھیں تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ شہری بارش کے دوران بجلی کے پولز اور بجلی کی دیگر تنصیبات سے دور رہیں۔ انجمن دائرۃ الاسلام ویلفیئر ایسوسی ایشن سندھ نے اپنے اعلامیے میں مہدویت کے نظریے کو گمراہ کن فتنہ قرار دیا ہے۔ جنرل سیکریٹری سعید محسن علی کا کہنا ہے کہ نام نہاد مہدوی پیر عوام کو جھوٹے خوابوں اور دعووں سے گمراہ کر رہے ہیں۔ انجمن نے واضح کیا ہے کہ فرقہ واریت، اندھی تقلید اور جعلی پیروں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلبہ اور اساتذہ کا GOC ملیر گیرجن کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن۔ کراچی میں داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلبہ اور فیکلٹی ممبران نے ملیر گیرجن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر جنرل آفیسر کمانڈنگ ملیر نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے نوجوانوں کو قومی یکجہتی، مثبت کردار اور سائنسی تعلیم میں آگے بڑھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دورے کے دوران طلبہ نے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور پاکستان آرمی کے کردار کے بارے میں بریفنگ بھی لی۔ کراچی میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اشتراک سے بلوچستان گرین انرجی اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کے مطابق بلوچستان گرین انرجی کا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نائب صدر عبدالمہیمن خان نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو توانائی، مائنز، فوڈ اور ایگریکلچر سیکٹرز میں مواقع میسر ہیں۔ چیئرمین میاں زاہد حسین نے سرمایہ کاری کو منافع بخش قرار دیا، جبکہ وائس چیئرمین بلاول خان کاکڑ نے بزنس کمیونٹی کو بلوچستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی۔ مہمان خصوصی UAE کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیسی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات بلوچستان کے تمام اہم شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سندھ خیبر پختونخوا کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی میں کھڑا ہے۔ تباکن سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی امداد کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سب مل کر اس بحران پر قابو پائیں گے۔
کراچی یونین آف جرنلسٹ کے صدر طاہر حسن اور جنرل سیکریٹری سردار لیاقت نے خواتین صحافیوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام نہ صرف قابل مذمت بلکہ انتہائی شرمناک اور بزدلانہ ہے، جس کا مقصد آزادی صحافت کو دبانا اور صحافی برادری کو ہراساں کرنا ہے۔ یونین رہنماؤں نے واضح کیا کہ خواتین صحافیوں کو نشانہ بنانا آزادی اظہار پر حملہ اور جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ملک بہتر طریقے سے چل رہا ہے، معاشی استحکام آ رہا ہے اور کسی 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر تنازع کے باوجود 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ کے ڈھانچے اور نظام میں مزید تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ والدیمیر زیلنسکی اگر چاہیں تو روس کے ساتھ جنگ ختم کر سکتے ہیں، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی امن معاہدے میں یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق غزہ کے 30 سے 40 کے درمیان سنگین طور پر زخمی اور بیمار فلسطینی بچوں کو آئندہ ہفتوں میں علاج کے لیے برطانیہ منتقل کیا جائے گا۔ سیریا کی ریاست سکوتو میں کشتی حادثہ 50 سے زائد مسافر سوار تھے۔ اب تک 25 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے، جبکہ تقریباً 25 تاحال لاپتہ ہیں۔ ریسکیو ٹیموں اور ایمرجنسی ادارے کی تلاش حادثے کی وجہ کشتی میں گنجائش سے زیادہ مسافر اور حفاظتی اقدامات کی کمی بتائی جا رہی ہے۔